بات کو سمجھنا چاہیے کہ شرک کیا ہوتا ہے. ہمیں تو سمجھ ہی نہیں ہوتی نا، اسی لیے ہم کبھی بابوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کبھی وہ میرا کام کرا دے گا، کبھی کس کو سجدے شروع کر دیتے ہیں، کبھی دعائیں کسی سے مانگنے شروع کر دیتے ہیں. کہ ہمیں پتہ ہی نہیں شرک کیا ہے. ہمیں تو بس ایک کلمہ رٹ لیا اور بس سوچ لیا کہ ہم تو پکے سچے مومن ہو گئے. یہ بھی اس وقت کے مسلمان ہیں، یہ کوئی کافر نہیں تھے، کہ کوئی کافر قوم کی نہیں بات ہو رہی. اس وقت اس زمانے کے مسلمان بنی اسرائیل ہیں. تو اب تمہیں اللہ نے پھر بھی معاف کر دی. من بعد ذالک، اس کے بعد بھی. کس کے بعد بھی؟ اس کے بعد بھی کہ تم نے شرک جیسا گناہ کیا، اس کے باوجود اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کر لو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ معافی مل جانا بھی اٹ سیلف ایک نعمت ہے، کہ اللہ تو نے ہمیں معاف کر دیا. اس کے اوپر بھی شکر ادا کرنا چاہیے انسان کو. اور کسی کو اگر توبہ کی توفیق مل جائے تو یہ بھی ایک نعمت ہے جس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے تو نے توبہ کی توفیق دے دی. انہوں نے بچڑا ہی کیوں بنایا تھا؟ کہا جاتا ہے، بعض جگہ پہ آتا ہے کہ فرعون کی قوم میں بھی بچڑے کی پوجا کی جاتی تھی، یا انہوں نے رستے میں کہیں بچڑا دیکھ لیا تھا، لوگ اس کی پوجا کر رہے تھے، کہ اس وجہ سے انہوں نے کیا تھا. واللہ عالم. مگر آپ دیکھتے ہیں کہ آج تک یہ گائے یا بچڑا یا انہی چیزوں کو لوگ بناتے ہیں. اور کئی مذاہب کے اندر ان کو آپ نے دیکھا ہے خدا کا درجہ دیا ہوتا ہے. ان کو کھاتے نہیں ہیں، ان کو ذبح نہیں کرتے کہ نہیں یہ تو پتہ نہیں یہ بھی ایک خدا ہی ہے. تو یہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے گائے کے ساتھ کوئی مسئلہ انسانوں کا. پھر جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان، کس لیے دی تھی؟ آکے پڑھتے جائیں. کتابیں اسی لیے آتی ہیں تو ثواب بھی تو ملے گا نا، ثواب لینا تو پڑھتے جائیں، اس کو ختم کرتے جائیں، پھر سے پڑھنا شروع کر دیں، پھر اپنے بچوں کو بھی اس کے ناظرے پڑھا لیں، پھر ان کے جو ہے نا آمین رکھیں، بڑی سی پارٹی کریں. اور یا پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی وظیفے وغیرہ کے لیے آیتیں بتا دیں، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، اس لیے اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں. یا پھر یہ کہ بھئی جب دلہنیں رخصت ہونے لگے تو پھر بھی تو ان کے سر پہ کچھ رکھنا ہے نا. ویسے تو دلہن بیچاری نے کبھی قرآن نہیں پڑھا تو اس کو اس کے سائے میں تو ضرور بھیجنا ہے، تو اب اس کا سایہ کر کے بھیجیں. تو ان چیزوں کے لیے اللہ نے کتاب نازل کی. اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کتاب کا نزول کیوں ہوتا ہے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے. ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا اللہ تمہیں ہدایت دے. جب کوئی رانگ ڈوئنگ کر رہا ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہے کہ اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھا دے. سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے، ہدایت پا جائے. ہم بے ہدایتی ہیں، ہم خود نہیں راستہ مل سکتا. ہدایت پانے کے لیے کتابیں آئیں، تو یہ بڑا اچھا طریقہ جو ہم یوز کرتے ہیں ہدایت پانے کا. کیا اسی طرح ہدایت پائی جاتی ہے؟ ان کو بھی ہدایت کے لیے دی گئی اور ہمیں بھی کوئی ڈیفرنٹ بات نہیں کہی گئی. ہدی للناس ہدی للمتقین ابھی آپ پڑھ کے آئے ہیں سٹارٹ میں، تو ہمیں بھی ہدایت کے لیے ہی دی گئی. میں آپ کو بتایا تھا وہ بھی ایسے پڑھتے تھے کہ ان کو نہ سمجھ آتی تھی، بس پڑھتے جاتے تھے. آج ہم نے بھی وہی طریقہ اختیار کر لیا. کیا اسی طرح ہدایتیں لی جاتی ہیں؟ اور والفرقان، فرقان دیا. اور مفسرین کہتے ہیں فرقان سے بھی مراد کتاب ہی ہے. کتاب جس میں یعنی فرقان، جو فرقان کیا چیز ہوتی ہے؟ جو فرق کرنے والی، ڈیفرینشیٹ کر کے بتاتی ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ برائی ہے، یہ بھلائی ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. فرق سے آپ سمجھ لیں، فرقان فرق سے فرق کر کے دکھا دے گی. موسیٰ علیہ السلام تو آئے تو قوم کا یہ حال دیکھا جب انہوں نے کہ یہ تو بچڑے کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا یا قوم، اے میری قوم. اب دیکھیں یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے شرک جیسا کرائم کر دیا ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں کی تھی. ان کو کہہ رہے ہیں یا قومی، اے میری قوم، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. کیسے جانوں پہ انہوں نے کیسے ظلم کر دیا؟ اس لیے کہ شرک کیا نا. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے نا تو وہ اپنی جان پہ ہی ظلم کرتا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. آپ کے باپ آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ، اگر ہم یہاں پہ یتیم کا مال کھا رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں، کیونکہ یہ سزا ہے وہاں پہ. بچڑے کو بنانے سے انہوں نے بھی یہ نہیں کہا الہ بنانے سے، بچڑے کو بنانے کی وجہ سے تم نے اپنے پر ظلم کر لیا. کیا بنانے کی وجہ سے؟ یہ نہیں بولنا، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ بات بھی کہی جائے.
فتوبو الی باریکم، اب جب گناہ ہو جائے تو سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہیں کہ اب تو ہمارا گناہ تو کبھی معاف ہی نہیں ہو سکتا، بس چھوڑو اب ہم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا بس. نہیں، توبو، گناہ جتنا بھی بڑا ہو توبہ کرو، توبہ کرو. کدھر؟ اللہ بھی کہہ سکتے تھے، الا ربکم بھی کہہ سکتے تھے، فرمایا الا باریکم، اپنے باری کی طرف توبہ کرو. کیوں باری کیوں کہا؟ یہ تمہارا پیدا کرنے والا وہ ہے، اور تم کس کی پوجا کر رہے ہو؟ جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی. جو تمہارا پیدا کرنے والا وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اور تم ان کی عبادت شروع کر رہے ہو. اب کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آیا کہ اب ان کی توبہ قبول تب ہوگی جب ایک دوسرے کو قتل کریں گے. فرمایا فقتلوا انفسکم، تو قتل کرو اپنے نفسوں کو. تو اب ان کو کہہ دیا گیا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جنہوں نے نہیں پوجا کی تھی وہ کھڑے ہو گئے، اور دوسری طرف وہ کھڑے ہو گئے جنہوں نے پوجا کی تھی اور وہ ان کو مارے تھے. لیکن دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کھلم کھلا مارنا ہے، اور اندھیرا چھا گیا اور قتل عام ہوگا. اب کون کس کو مارا ہے؟ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کو، یعنی ایک خون خرابہ تھا. ایسے میں وہ جو ان کی عورتیں تھیں اور یہ سب رونے لگے، اور ہزاروں لوگ قتل ہو رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ایک طرف بیٹھے رو رہے ہیں. یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے کے خوش ہو رہے ہیں، ہاں بہت اچھا ہو رہا ہے کیونکہ تم نے یہ کیا تھا، تمہاری یہی سزا ہونی چاہیے تھی. نہیں، رو رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ. اللہ ان کے پاس وہ قوم کے بھی لوگ آ رہے ہیں کہ اے موسیٰ آپ دعا کریں، اے موسیٰ اس طرح تو ہمارے سارے یہ ختم ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ میری تو قوم ختم ہو جائے گی، یہ بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے. یعنی وہ بھی رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ رہے ہیں. اس وقت پھر جب اندھیرا ہٹ گیا تو پھر ان کو روک دیا گیا، اور بعض جگہ پہ آتا ہے کہ 70,000 لوگ قتل ہو چکے تھے. اور یہ آسان بات نہیں تھی، یہ آسان بات نہیں تھی کہ اپنوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم خیر لکم عند باریکم. اب انسان سوچتا ہے نا کہ ہائے ایسا کیوں ہوا، کیوں ایسے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہتر ہے تمہارے لیے، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. یعنی تم سوچتے ہو نا، تم کیا دیکھ رہے ہو کہ ہائے وہ قتل ہو گئے، اور ہائے وہ بہن بھائیوں نے آپس میں، یعنی باپ بیٹے نے آپس میں، چچا بھتیجے نے آپس میں، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا، ہائے کیسے کیا ہوگا کیسے. اور وہ عورتیں بچے رو رہے ہیں اور وہ دوڑ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہہ رہے ہیں آپ دعا کریں. موسیٰ علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں. تو یہ پتہ نہیں کتنی بری بات ہو گئی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں خیر ہے. خیر کیسے ہو گئی اس کے اندر؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کی گلاسز سے ہر چیز، اس دنیا کی اینک سے ہر چیز دیکھتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ان کی جو معافی ہو گئی دنیا میں، اگر کسی انسان کو سزا مل جائے نا وہ بہتر ہے، اس کی معافی ہو جائے وہ بہتر ہے آخرت کی سزا سے. کیونکہ آخرت کی سزائیں ہم نہیں سہ سکتے. آخرت کی سزا تو چھوٹی سے چھوٹی بھی کیا ہے، ایک جہنمی کے پیروں کے اندر کے جو جوتا ہے اس کی تسمے آگ کے ہوں گے، اور ان تسموں سے باقی کہیں اس کی باڈی آگ میں نہیں، مگر اس سے اس کا دماغ بوائل ہو رہا ہوگا، بوائل جیسے ہنڈیاں بوائل ہوتی ہیں. آخرت کی سزائیں بہت سخت ہیں. یہاں کی سزاؤں پہ ترس آتا ہے، ہائے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، او چور کا ہاتھ کاٹنا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ظالمانہ سزا ہے، یہ تو نہیں ہونی چاہیے. ہم تو نہیں مان لائیں گے جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں سامنے. یہ کب ہوا؟ اچھا اب اس کے بعد نا موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے اپنے قوم کے جو بیسٹ 70 پیپل تھے نا، جو بہت بہت نیک صالح تھے، ان کو موسیٰ علیہ السلام طور پہ لے کے چلے. انہوں نے کہا میں لے کے جاتا ہوں، تم وہاں پہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کرے، اور یہ جو سارا کچھ ہوا ہے بس اللہ تعالیٰ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ. تو یہ جو بچڑا پوجنے کا ہوا، اور ان سے کہا کہ تم توبہ کرو، روزہ رکھو، پاک صاف ہو جاؤ، جو بھی ان کو کہے چیزیں. انہوں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر اللہ سے دعا کریں کہ وہ اپنا کلام ہمیں بھی سنائے. جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ پہنچے تو ایک بادل نے آ کر سارے پہاڑ کو ڈھانک لیا اور وہ اس کے اندر چلے گئے. جب اللہ تعالیٰ نے کلام شروع کیا تب موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی پر نور آ گیا
ایسا نور کہ ان کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اور بادل کی اوٹ ہو گئی اور یہ سب لوگ سجدے میں گر پڑے. اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جو یہ ساتھی جن کو لائے تھے 70 جو لوگ تھے بزرگ تھے، یہ بھی اللہ کا کلام سننے لگے. اور جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دینے تھے جب وہ دے دیے اور کلام ختم ہوا، بادل چھٹ گئے، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو یہ کہنے لگے موسیٰ ہم تو آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ کو ہمیں سامنے نہ دکھا دیں. اتنی بڑی بات، اتنی گستاخی کی بات. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے میں پیغمبر ان کو سمجھتے ہیں، لیکن اب کیا ہے، ہم نہیں آپ کے اوپر ایمان لاتے کہ یہ باتیں ساری اللہ کی طرف سے، ہمیں بس دکھائیں کہ اللہ سامنے ہمارے آئے پھر ہم اس کو دیکھیں تو پھر ہم مانیں گے. اب اس کے اوپر کیا ہوا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر پکڑ لیا تم کو کڑک نے، ایک کڑکا آیا اور سارے کے سارے مر گئے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے کہ ایسے کڑکا آ رہا ہے. اب کہ کتنی ایک بڑی مشکل ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کے لیے. کیا جا کے بتائیں گے اپنی قوم کو کہ وہ کہاں گئے 70 لوگ؟ وہ کہیں گے آپ ان کو کدھر چھوڑ کے آ گئے ہیں، کیا ان کو مار آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ہمارے اتنے بڑے بزرگ اتنے نیک لوگ ہمارے کہاں چلے گئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو رونا دعائیاں دینا شروع کر دیا، اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیا، یا اللہ یہ اگر تو نے مارنا ہی تھا تو ہم سب کو اس سے پہلے ہی مار دیتا. اللہ بیوقوفوں کے کام پہ ہم سب کو ہلاک نہ کر، یہ تو ان کے چیدہ پسندیدہ لوگ تھے. جب میں اکیلا جاؤں گا واپس تو ان کو کیا جواب دوں گا؟ کون میری بات کو سچا سمجھے گا؟ کون مجھ پہ اس کے بعد ایمان لائے گا؟ اللہ تو توبہ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم کیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر اٹھایا ہم نے تم کو من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی جو مر جائے ایک دفعہ اس کو دوبارہ زندہ کرے. لیکن اس صورت میں آپ ایک یہ پہلا واقعہ دیکھ رہے ہیں نا، اس کو نوٹ کریں. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ کون کون تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندہ کیا. اس صورت کے اندر آئیں گے وہ. فرق یہ ہے، سوال میں بھی فرق ہوتا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا تھا تو ان کا سوال شوق اور محبت کی وجہ سے تھا، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اور ان کا کس لیے، ہم نہیں تجھے مانیں گے موسیٰ، ہم جب تک ہمیں اللہ نہ دکھا دے تو ہم نے نہیں ماننا. تو سوال اگر اعتراض کی صورت میں ہے، سوال اس لیے نہیں کہ ہم نے کچھ سمجھنا ہے یا ہمیں کوئی شوق ہے یا ہمیں کوئی محبت ہے، بلکہ بس اپنی اکڑ کے اندر اور شک ہے، ہم نہیں مانتے، ہمیں پروف چاہیے. تو ہمیں سامنے آئے نا اللہ تعالیٰ اور ہمیں دکھائے، تو پھر اپنا آپ پہلے دکھائے، پھر ہمیں دے یہ سارے احکامات، تو تب ہم مانیں گے. اب آپ اٹھا کے لے آئیں یہ احکامات، ہم تو نہیں ان کو مانتے. وہاں پہ قوم تھی نا، اب وہ وہاں پہ بستی تھی، اب ان کا تھوڑی تھا وہ کنٹری. تو اب اس کو بھی تو جا کے ان کو لینا تھا، فلسطین کو. تو اب یہ کہنے لگے کہ ہم تو نہیں لڑ سکتے، موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم سے نہیں لڑا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ سزا دی کہ بس یہ اسی میدان تی میں یہ بس گھومتے رہے، اس میدان کے اندر گھومتے رہے، اتنا اسی میں لاسٹ ہو گئے کہ صبح کو جہاں سے چلتے تھے شام کو دیکھتے تھے وہیں پہ ہوتے تھے. 40 ایئرز تک ایسا ہوا. 40 ایئرز امیجن کر سکتے ہیں؟ اب 40 سال آسان ہے کوئی؟ اور وہاں پہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی شاپس ہیں، کوئی مارکیٹ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی ایسا نہیں تھا. وہ کھلا ایک میدان تھا، نہ وہاں پہ کوئی عمارتیں تھیں، اور یہ چلتے جا رہے ہیں. لیکن ان کی اس نافرمانی کے باوجود اور اتنی بدتمیزی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر غمام کا سایہ کیا کہ بادل ان کے اوپر رہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہم دھوپ میں کیسے چلتے رہے. ان کے اوپر من اور سلوہ نازل کیا. اب وہاں پہ کیا کرتے، کھیتی باڑی کرتے، کیا کرتے، وہاں پہ کوئی کام کاروبار تھا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من اور سلوہ اتارا. من نہ چھوٹی چھوٹی ڈراپس تھے، جیسے اب سمجھیں موتی کی طرح جیسے کوئی چیز ہو، یا اولے کی طرح، تو وہ آسمان سے اترتے تھے اور وائٹ بالکل دودھ کی طرح، اور میٹھے جیسے ہنی ہوتا ہے. اور سلوہ جو بٹیر سے تھے، ایک چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، ان کے جھنڈ آتے تھے اور اتنی آسانی سے ان کو پکڑ لیتے تھے. کوئی شکار نہیں کرنا، کوئی شکار کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، کوئی کچھ ایسی چیز نہیں تھی، وہ پکڑ لیتے تھے. اور پورے دن کے لیے یہ کھانا ان کے لیے کافی ہوتا تھا اور ہولسم تھا. اب دیکھیں ایسے پرندوں کا گوشت تو لذیذ بھی بہت ہوتا ہے، لوگ باقاعدہ ان کے لیے شکار کرتے ہیں اور بہت ریئر ہوتے ہیں یہ. تو یہ ان کو فری مل رہے تھے
اور بغیر مشقت کے، یعنی کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کو جانا پڑتا، کہیں ڈھونڈنا پڑتا اپنا رزق، کہیں کمائیاں کرنی پڑتی، کچھ نہیں، وہیں کے وہیں ان کو لا کے جس جس جگہ پہ وہ ہوتے تھے، اور اس دن کا ملتا تھا، اگر وہ سٹور کر کے رکھنا چاہتے تھے تو خراب ہو جاتا تھا، لیکن پورا دن ٹھیک رہتا تھا، اگلے دن اور آ جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی مہربانی تھی. کھاؤ پاکیزہ میں سے جو جو ہم نے رزق دیا، اور ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا. ایک کیا سے ظلم کرتے تھے، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سٹور کر کے رکھ لیتے تھے، وہی کہ اللہ کے اوپر کوئی توکل نہیں ہے، وہ اللہ جو ہر روز دے رہا ہے وہ کل بھی دے گا نا. لیکن ان کو کہا گیا تھا تم نے جمع نہیں کرنا، مگر یہ پھر بھی چوری چھپے اس کو جمع کرتے تھے. پھر رزق کو بھی اپنی طرف منسوب کرتے تھے کہ یہ ہمارا ہی کوئی کمال ہے، اللہ کی دین نہیں سمجھتے تھے. اب جب یہ 40 سال گزر گئے اور ان کے پرانے لوگ سارے جو فوت ہو گئے اور نئی جنریشن آ گئی، تو اب ان کو کہا گیا داخل ہو اس شہر کے اندر. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. اب موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں، یوشع بن نون اب نئے پیغمبر ہیں، تو کہا گیا اب داخل ہو جاؤ اس بستی میں. کس بستی میں؟ وہ جو پیلسٹائن ہے، بیت المقدس ہے، اب ان کا جو آبائی جو شہر ہے. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. اور پھر کھاؤ اس میں جہاں تم چاہو، با فراغت کھاؤ، جو مرضی کھاؤ پیو، اس کے اندر رہو. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. اور اس کے دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، یعنی جھکتے ہوئے داخل ہونا، کیونکہ اس زمانے میں ہر، آپ کو پتہ ہے نا، شہروں کے بھی گیٹس ہوتے تھے، بڑی بڑی فصیلیں ہوتی تھی، وہ مطلب دیواریں ان کی ہوتی تھی نا چاروں طرف، اور پھر ان کے بڑے ہیوج گیٹس ہوتے تھے. تو جب تم گیٹ میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے، یعنی ایز کانکرر جو ہے، جب تم فاتح بن کے اس میں داخل ہوگے تو اکڑ کے نہیں داخل ہونا. اللہ کا حکم تھا کہ تم نے سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے جانا. یعنی یہ مطلب نہیں سجدہ زمین کے اوپر رکھ کے سر کو تو پھر چلنا، وہ تو چل ہی نہیں سکتا نا انسان، مطلب جھکے ہوئے چلنا ایک عاجزی کے ساتھ، گردنیں غرور سے نہ اکڑی ہوں، جھکی ہوئی ہوں. رکوع کی پوزیشن کو بھی سجدہ ہی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے ہم جو بعض دفعہ سجدہ کرتے ہوئے بالکل ایسے جھک جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں، جب مکہ فتح کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انٹر ہوئے تھے مکہ میں، پتہ ہے آپ کو؟ اونٹنی پہ سوار تھے اور آپ کا سر مبارک ایسے جھکا ہوا تھا کہ اس کے کجاوے سے لگ رہا تھا، اتنے جھکے ہوئے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیں، اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو، تم یہ کہتے ہوئے جاؤ. اب آپ کہیں گے کون سے انہوں نے گناہ کیے تھے، انسان ایسے ہی خطا کار ہے، تو تم نے اس طرح سے کرتے ہوئے جانا ہے، اللہ جو بھی ہماری خطائیں معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دے گا. یعنی اتنی ہمبلنس کے ساتھ انٹر ہونا. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور ہم ضرور دیں گے احسان کرنے والوں کو. یہاں پہ محسن کس کو کہا جا رہا ہے؟ تو اس میں ان میں بھی اچھے لوگ بھی تھے نا، برے بھی تھے اچھے بھی تھے، تو پھر محسن بھی کیا معافی مانگے؟ جی، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نہ کوئی سوچے او میں تو بڑا نیک ہوں، مجھے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے ایسا کیا کیا. سبھی معافی مانگو، سبھی توبہ استغفار کرتے ہوئے. حتتن، یہ ایک لفظ ان کو کہا گیا، آپ نے یہ کہنا ہے، حتتن کہتے ہوئے داخل ہو. حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے حتتن کی جگہ کہنا شروع کر دیا حنتتن، حنتتن، نون بیچ میں ایڈ کر دیا، جس کا مطلب تھا گندم. گندم کیوں کیا ہے انہوں نے وہ جب ان کو پیغمبر میں بتایا حتتن، تو انہوں نے آگے سے مذاق اڑایا، حتتن حتتن یہ کیا چیز ہوتی ہے حتتن، ایسے ہی ہمیں کہہ رہے ہو ہمیں ذلیل کرنے کے لیے، حتتن حتتن. ہم کیوں کہیں حتتن، ہم تو جیسے جائیں گے ہماری مرضی ہوگی ہم ویسے جائیں گے اور وہی کہیں گے. تو نہ جھک کے گئے بلکہ گھسٹ گھسٹ کے جانے شروع ہو گئے، اور حتتن کی جگہ ہنتتن ہنتتن شروع کر دیا. ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو تو خیر کوئی کر ہی نہیں سکتا، مگر حدیث میں بھی علماء کہتے ہیں اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ہم ورڈنگز نہ چینج کریں. یعنی ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس سے سملر ورڈ ہم لے آئیں، وہ بھی نہ کریں، کیونکہ اس میں بھی وہ بات نہیں ہوگی. جیسے مسنون دعائیں ہیں اگر، تو ان کو ویسے ہی رہنے دیں، ویسے ہی پڑھیں، ذرا سے بھی اس میں چینجنگ نہ کریں، کیونکہ جو چیز بھی حدیث میں بھی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک دعا آپ نے ان کو سکھائی، تو انہوں نے اس دعا میں صرف نبی کی جگہ رسول کہہ دیا. بات تو ایک ہی ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی ہی کہو جیسے میں نے تمہیں سکھایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذرا بھی نہیں آپ چینج کر سکتے، تو ذرا آگے پیچھے نہیں کرنی چاہیے. نمبر 2 کیا بات ہے، ان کو صرف ایک الفابیٹ، ایک حرف ہے نا، ایک حرف انہوں نے ایڈ کیا تھا.
اس پہ ان کو سزا ملی، اس لیے کہ انہوں نے نہیں سمجھا کہ یہ ہمارے لیے صحیح ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، بس ہم اپنی طرف سے کچھ کریں گے جو ہماری مرضی ہے۔ تو اگر ایک حرف بڑھانے سے ان کو سزا ملی تو سوچیں جو دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں، نئے نئے کام ایجاد کر لیتے ہیں، ایک لیٹر بڑھانے پہ یہ سزا ہے، تو ان کے لیے کتنی بڑی سزا ہوگی کہ دین میں کوئی چیز نہیں ہے، دین میں نئی نئی چیزیں بنائیں، کیا وہ کافی نہیں ہے جو اللہ نے اتار دیا؟ کیا دین مکمل نہیں ہو چکا، انکمپلیٹ تھا، جو اب ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم اس کے اندر نئی چیزیں ڈالیں گے، یہ بہت اچھی چیز ہے، چلو یہ دین میں داخل کر دو۔ جو اللہ کا دین جیسا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دینا چاہیے، اس میں کچھ اپنی طرف سے اضافے نہ کرو، کوئی چیزیں بدعات ایجاد نہ کرو اور بدعات پہ نہ چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا تو وہ مردود ہے، یعنی ریجیکٹڈ ہے وہ چیز۔ آپ ان کی طرف دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا ایجاد کیا، اور آج کتنی ایجادیں ہو رہی ہیں اور ان کو بھی نیکی سمجھا جاتا ہے، اور کوئی نہیں سوچتے کہ یہ کوئی گناہ کی بات ہے۔